معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 7 پیش خدمت ہے۔ پارٹ 6 میں ہم نے غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید گھبراہٹ کے عالم میں واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعہ کی اطلاع دی، یہاں تک مطالعہ کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلدی فوت ہو گئے اور وحی بند ہو گئی۔ وحی کی بندش رہی یہ بات کہ وحی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وحی چند دنوں کے لیے بند رہی۔ وحی کی بندش کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ پر حیرت و استعجاب طاری رہا۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لاتے ہیں۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ کا خوف جاتا رہے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے اور حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آتا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل تھا، اور دوسری طرف وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آپ آئندہ وحی کی آمد پر ثابت قدم رہیں گے، اور نہ صرف یہ کہ گھبرائیں گے نہیں بلکہ اس بوجھ کو بخوشی اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا المدثر، اے کپڑوں میں لپٹنے والے نبی، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خوف دلائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان فرمائیے، وثیابک فطہر، اور اپنا لباس پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور نجاست سے دور رہیے۔ تو اس کے بعد وحی پے در پے نازل ہونے لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں وحی کی اقسام اور دعوت اللہ کے فریضے کی ادائیگی کا حکم اور دعوتی مواد کا مطالعہ کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔